اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا نوجوانوں کی خودکشی کرنے کے حوالے سے، جو کہ ڈان نیوز میں چھپی تھی۔ تو ڈان نیوز کے مطابق پاکستان میں ہر روز 15 سے لے کر 35 کے درمیان نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، اور ایک اور دوسری رپورٹ ہے دا نیشن نیوز پیپر کی، تو اس کے مطابق 15 سے 20 طالب علم ہر روز خودکشی کرتے ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم خودکشی کرنے والوں کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ یہ خودکشی کرنے والے کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ یہ اس جانب بڑھتے ہی کیوں ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں خودکشی کرنے کا ایک خیال، وہم یا گمان پیدا ہو؟ دراصل ہمارے ہاں ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے ثقافتی رنگوں کو برقرار رکھنے کے لیے، یا وہ رنگ کے جو آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے، ہم نے نوجوانوں کی بات کو سننا بند کر دیا ہے۔ ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہم ان کو مکمل طور پر اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان جب اپنا کچھ نقطۂ نظر پیش کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی زندگی کے کسی ایک خاص پہلو کے حوالے سے، تو ہم اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ کبھی کبھار معاشرے کی جو روایات چلی آ رہی ہیں ان سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ اخلاقی روایات سے نہیں ٹکرا رہا ہوتا۔ ہم فقط اس لیے نہیں سنتے کہ اگر ہم یہ سن لیں گے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، اگر ہمارے ذہن میں اس کی بات بیٹھ گئی اور ہم نے یہ عمل انجام دے دیا تو زمانے کے، یہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے؟ ہم پر جملے کسے جائیں گے؟ جبکہ وہ اس نوجوان کی بات کو اہمیت نہ دینا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ آپ دنیا میں بسنے والے لوگوں کی باتیں سن لیں، اور نوجوان کی بات کو سنتے ہوئے یہ درک کرنے کی کوشش کریں کہ نوجوان کس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کبھی کوئی نوجوان اپنے پڑھائی کے معاملات میں ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر رہا ہے، کبھی یہ خبر آتی ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی محبوبہ کے سارے خاندان کو قتل کر کے خودکشی کر لی، کبھی یہ خبر آتی ہے کہ امتحانات کے نتائج اچھے نہ آنے پر دل برداشتہ ہو کر نوجوان نے خودکشی کر لی۔ ان سارے معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سارے معاملات کا ذمہ دار وہ رواج ہے، وہ ٹرینڈ ہے کہ جو ہمارے کلچر میں تو پایا جاتا ہے، لیکن جو دوسرا نوجوان ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور ہم اس کو زور زبردستی کے ساتھ قبول کروانا چاہ رہے ہیں، اور اس زور زبردستی کے چکر میں وہ نوجوان اپنی بھی زندگی کھو بیٹھتا ہے اور اپنے ساتھ منسلک لوگوں کا بھی دل توڑ دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان نوجوانوں کو پروگریسو بنانا ہے، اگر ہم نے ان نوجوانوں کو کریٹیو بنانا ہے، اگر ہم نے ان نوجوانوں میں زندہ دلی کی بنیاد رکھنی ہے، تو ہمیں ان نوجوانوں کو سننا ہوگا۔ میں خود ایک نوجوان ہوں، اگر ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے یا ڈپریشن میں مبتلا ہے تو یہ مت کہیے کہ یہ جان بوجھ کر اس طرح کا عمل انجام دے رہا ہے، یا اس کو اگنور مت کیجیے، بلکہ اس کا حال دل پوچھیے، اس پر اس کو موٹیویٹ کیجیے، موٹیویشنز دیجیے
کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کرنا ہے. اور اس میں جو ہمارے بڑے ہیں معاشرے میں رہنے والے, یا جو ہمارے معاشرے میں سرپرست شمار کیے جاتے ہیں, ان کو اس چیز پر زور دینا ہوگا کہ نوجوانوں کو کس طرح سننا ہے. یا جو ہمارے معاشرے میں سرپرست شمار کیے جاتے ہیں, ان کو اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ نوجوانوں کو کس طرح سننا ہے, نوجوانوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور نوجوانوں کو کس طرح آگے بڑھنے کی نصیحت کرنی ہے, اور ان نوجوانوں کی نوجوانی کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. افسوس کہ ہمارا فوکس ابھی ان چیزوں پر نہیں ہے. ہم پڑھائی کے حوالے سے نوجوان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, جبکہ نہیں, آپ کو پوچھنا چاہیے واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ اس پر, اگر وہ کاروبار کرنا چاہ رہے, کاروبار کے حوالے سے اس پر زور زبردستی کریں گے. اگر وہ کہیں کسی رشتے میں منسلک ہے تو وہاں پر زور زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں, اس کو بہتری کی نصیحت کیجیے. اگر آپ کے لحاظ سے کوئی چیز بری ہے, اس کے سامنے ایک لاجیکل فیکٹس رکھنے چاہیے, جو کہ ہم لاجیکل فیکٹ سے ہٹ کر ہم صرف اور صرف روایات پر بات کر رہے ہوتے ہیں. روایت لاجکس نہیں ہے, لاجکس ایکچولی ریئلٹی پر بیس کرتی ہیں. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جب آپ کسی کے سامنے لاجیکل کوئی فیکٹر رکھیں اور وہ اس کو قبول نہ کرے, اور وہ قبول نہیں کرتا, کم سے کم اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, اور وہ کم سے کم اس ٹریک سے ضرور ہٹ جائے گا جو اس کو ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہے, جو اس کو معاشرے میں تنگ نظر بنا رہی ہے. ہمیں ہر چیز کو انجام دینے سے پہلے, ہر چیز پر نصیحت کرنے سے پہلے, ہر چیز پر کمنٹس کرنے سے پہلے, ہمیں اس کا لاجک فائنڈ کرنا ہے. اگر اس لاجک کے مطابق وہ نوجوان ٹھیک ہے تو اس کو قبول کیجیے. اگر وہ نوجوان ٹھیک نہیں تو اس کو گائیڈ کیجیے, اس کے سامنے وہ اپنے تجربات, اپنے مشاہدات رکھیے, اور اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کیجیے کہ آپ معاشرے میں رائج غلط روایات کا مقابلہ کر سکیں. وہ روایت بھی غلط ہے جو دوسروں کی نظر میں تو ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن وہ آپ کے لیے اور آپ کے نوجوان کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے, تو یقیناً وہ روایت نقصان دہ ہے. وہ کسی کے لیے اگر خوش آئند ہے, اگر کسی کے لیے فائدہ مند ہے, تو وہ کسی اور پہلو سے ہے, لیکن آپ اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ جو آپ کو درپیش ہے. اس پہلو سے یا اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ جس کا سامنا کوئی اور کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم آنے والے دنوں میں, بلکہ آنے والے دنوں میں نہیں, اسی لمحے سے اس جانب بڑھیں گے کہ ہم ہر چیز کو لاجک پر پرکھیں, ہر چیز کو باقاعدہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر پرکھیں, اور ہم اس میں ایکسپیریمنٹل چیزوں کو ایڈ کریں, نہ کہ روایتی چیزوں کو. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ جو خودکشی کی ریشو ہے یہ کم ہوتے ہوتے ایک دن صفر پر پہنچے گی انشاءاللہ.